میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو آج کی پریس کانفرنس تھی اس کے اندر واضح اور دو ٹوک انداز میں انہوں نے بیان کیا کہ یہ معاملہ دہشت گردی کا خیبر پختونخوا کے اندر کیوں آن رائز ہے، کیوں یہاں پر دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو، اس کے راستے میں حائل جو ہے وہ کیا رکاوٹیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ سیاسی پشت پناہی دہشت گردوں کی جو ہے وہ ایک فیکٹر انہوں نے واضح کیا کہ جو سیاسی گٹھ جوڑ ہے دہشت گردوں کے ساتھ، جو بیسکلی نیکسس ہے، جو کہ ہم پہلے بھی ویڈیوز میں آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ جس طریقے سے یعنی کرمنلز اور جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے خیبر پختونخوا کی، ان میں سے چند لوگ، ناٹ آل آف دیم لیکن کچھ لوگ، وہ کس طرح سہولت کاری فراہم کرتے ہیں اور ان کے انٹرسٹ کس طرح کپلڈ ہیں آپس کے اندر، یہ چیز انہوں نے واضح کی. دوسرا انہوں نے عدالتوں کے حوالے سے بتایا کہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے خیبر پختونخوا کے اندر عدالتیں ہیں، اس سال میں وہاں پر جو کتنے لوگوں کو سزا ملی تو جواب ہے 0. اور اس وقت بھی 34 مقدمات دہشت گردوں کے عدالتوں کے اندر زیر التوا ہیں. یہ تو ایک اہم بات ہے. دوسرا انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جبکہ 2014 کے اندر تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق رائے کیا کہ جناب ہم اس نیشنل ایکشن پلان کے اوپر منوعن عمل کیا جائے گا. اور اس میں یعنی اس کے جو 14 نکات ہیں ان میں سے ایک جو پوائنٹ تھا اس میں وہ تھا کہ افواج جو ہے وہ ان دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں کرے گی اور آپریشنز کرے گی. تو صرف ایک پوائنٹ جو کہ کائنیٹک آپریشنز ہیں ان کے اوپر تو 2014 سے عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، لیکن باقی پوائنٹس کے اوپر تاحال عمل درآمد نہیں ہوا. جبکہ 2021 میں ریوائز نیشنل ایکشن پلان بھی آیا، لیکن اس کے باوجود اور اس کے اوپر بھی تمام سیاسی جماعتوں کا کنسنسس تھا، لیکن عمل درآمد نہیں ہو سکا. اب پرابلم یہ ہے کہ جو سیاسی اور یہ مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے، یہ بنیادی بات ہے کہ جو کہ ایک اہم رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ ہے. جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، جو فورس ہے، اس کی ٹوٹل اسٹرینتھ 3200 ہے. اور اس میں سے بھی میرے خیال سے ریزرو ہوں گی اور کچھ ایکٹیولی پارٹیسپینٹس ہوں گے، تو چند 100 لوگ ہی اس میں جو ایکٹیولی آپریشنز کے اندر جو ہیں وہ کارروائیاں کر رہی ہیں. سو لہٰذا یہ کہنا کہ جناب یہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس جو ہے از انف فور پروونس خیبر پختونخوا، تو یہ غلط بات ہے، یہ درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوال انہوں نے اٹھایا کہ پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر یہ دہشت گردی کی کارروائیاں کیوں نہیں ہو رہی. سوال ایک ہے نا، بنیادی سوال ہے. تو بات یہ ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل اونرشپ نہیں مل رہی دہشت گردوں کو، وہاں پر دہشت گردوں کو بسنے کے لیے شہری آبادیوں کے اندر ٹھکانے نہیں دیے جاتے، وہاں پر کسی قسم کی سہولت کاری نہیں فراہم کی جا رہی. تو اسی وجہ سے وہاں پر یہ کارروائیاں جو ہے یہ دہشت گرد سندھ اور پنجاب کے اندر ناکام ہیں. اچھا، اس میں ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ جو کسی فرد واحد کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ خیبر پختونخوا کی جان اور عزت کا سودا کرے. ترجمان پاک فوج نے یہ بات بھی واضح کی کہ خارجی اور ان کے سہولت کار چاہے وہ کسی بھی عہدے کے اوپر موجود ہوں، ان کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی. یہ بہت بڑا پیغام ہے، یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ الفاظ کس طرح ادا کیے، آئیے سنتے ہیں. یہ بات بھی واضح کرنا چاہتی ہے کہ خارجی دہشت گرد اور ان کے سہولت کار چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی عہدے پہ ہو، اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی. کیونکہ پاکستانی قوم سیسا پلائی دیوار بن کر ایک بنیان و مرصوص کی طرح دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی انشاءاللہ. اچھا جی، یہ بھی انہوں نے بات کی کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ تو بڑا دو ٹوک پیغام دیا، لیکن انہوں نے یہ بات بھی کی کہ ریاست پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جو آپریشنز کے حوالے سے ایک جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، جس میں شہدائے افواج پاکستان اور پولیس کی قربانیوں کی تحقیر کی جاتی ہے، اور یہ اس سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ کا مذموم عزائم کی عکاسی کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر ترجمان پاک فوج نے جب ہمارے جو
شودا ہیں ان سے متعلق ایک سلائیڈ چلائی. تو سلائیڈ جب چلی تو اس کے بعد جب انہوں نے اس پر یعنی بات کرنی شروع کی تو پھر ساتھ ہی ڈی جی آئی ایس پی آر آپ دیدہ ہو گئے. آئیے دیکھیں. یہ خیبر پختونخوا کے بچے ہیں, یہ وہ بہادر ہیں اس دھرتی کے جنہوں نے جان دی ہے آپ کے لیے. ان کی شہادتوں پہ, ان کی قربانیوں پہ کسی کو سیاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ دیکھیں جی بات. اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر آپ دیدہ بھی ہو گئے, لیکن انہوں نے یہ بات بھی کی کہ آج یہ سیاسی بیانیہ نہیں بنایا جاتا کہ مذاکرات کرو, دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت کرو. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ ہر معاملے کا حل مذاکرات کے اندر نہیں ہے, ہر ایک سے مذاکرات نہیں کیے جاتے. تو یہ بھی ایک بڑا واضح پیغام دیا انہوں نے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جب ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تھا تو کیا پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے؟ نہیں کیے تھے نا, ہم نے جواب دیا تھا, منہ توڑ جواب دیا تھا. تو یہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ بات کس طرح کہہ رہے ہیں, یہ سنیے ذرا. کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیں. اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے تو جب 6-7 مئی کو ہندوستان نے پاکستان پہ میزائل مارے, معصوم بچوں اور خواتین اور مدرسوں اور مساجد کو شہید کیا, تو آپ نے اس ملک کے عوام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگلے دن بات چیت کر لیتے ہیں؟ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے تو نہ کوئی غزوات ہوتی, نہ جنگیں ہوتی, نہ مہمات ہوتی. یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ جو پاکستان کی افواج ہیں اور بیسیکلی انہوں نے فیلڈ مارشل کو بھی کوٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جو گورننس کے گیپ ہیں اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو عمل درآمد نہیں ہوا, ان کے جو گیپس ہیں, ان گیپس کو افواج پاکستان اپنے خون کے ساتھ جو ہے وہ فل کر رہی ہے. تو یہ ان جو خلا کو پر کرنے کے لیے ہماری افواج اور ہمارے جوان جو ہیں اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں. اور یہ سب سے زیادہ قربانیاں اگر کسی نے دی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تو میرے خیال سے پاک فوج اور افواج پاکستان اور ہماری پولیس اور ریاستی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, یہ قربانیاں انہوں نے دی ہیں. اور ان کی تحقیر جو ہے وہ اب اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. سو لہٰذا اس وقت پاکستان جو ہے وہ پرعزم ہو چکا ہے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے حوالے سے. اب یہ سارا معاملہ تو ایک طرف ہو گیا. پھر ان سے جب سوال و جواب ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو اپنی پوزیشن بڑی واضح کر دی ہے اور تمام دوست ممالک کو بھی بتا دی ہے اور افغانستان کو بھی اس حوالے سے بڑی ہماری پوزیشن واضح اور کلیئر ہے. ہم نے 3 جنریشنز تک افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کو ہوسٹ کیا ہے پاکستان کے اندر. 3 نسلیں ان کی جوان ہو گئی ہیں, 40 سال ہم نے ہوسٹ کیا ہے. تو پھر بھی اس کے باوجود اگر وہ پاکستان کا وہ احترام نہیں کرتے, وہ لحاظ نہیں رکھتے, پاکستان کی وہ قدر و منزلت نہیں جانتے, تو یہ پھر ان کے کرنے کی کام ہے. ہم تو اپنے جو کام کرنے والے ہیں وہ ہم کریں گے اور جو ان سے متعلق معاملہ ہے اس کا جواب وہ خود بہتر دے سکتے ہیں. تو بڑی واضح اور ٹوک انداز میں آج انہوں نے یہ بتایا کہ جو خیبر پختونخوا کے عوام ہیں, غیور عوام ہیں, وہ دہشت گردی کے سب سے بڑے وکٹم بھی ہیں, دہشت گردی کی سب سے بڑے جو ہے وہ متاثرہ لوگ بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود اب ان لوگوں کی جو قربانیاں ہیں اور ان لوگوں کی جو حفاظت ہے اس کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے, ان کے جان و مال کے اوپر حفاظت کی جا رہی ہے اور ان کے جان و مال کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے. تو یہ آج کا پیغام تھا اور اس حوالے سے بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر ایک میسج آ گیا ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کو جڑ سے اکھاڑنے کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے. اور اس حوالے سے کوئی بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا جس سے ان کو کسی قسم کی بھی سہولت مل سکے. کوئی اگر ایسا گٹھ جوڑ موجود ہے جو کہ ہے دہشت گردوں کا, کرمنلز کا اور سیاستدانوں کا, تو ان کی بھی اب خیر نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا اور قوم کو اس معاملے میں الجھانا بیسیکلی یہ بھی ان کی ایک سہولت کاری ہے اور یہ بھی ایک وجہ ہے جس سے خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے اندر اضافہ ہوا ہے. دیکھیں ٹیررزم جو ہے نا وہ جب ہوتا ہے تو کاروبار جو ہے نا وہ تباہ ہو جاتے ہیں. کاروباری شخص دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ جو حساس ہوتا ہے, وہ کبھی ایسی جگہ کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ نہیں کرتا جہاں پر بدامنی ہو, جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, جہاں پر حالات کشیدہ ہوں, جہاں پر اس کا کاروبار بھی محفوظ نہ ہو اور اس کی جان بھی محفوظ نہ ہو. تو یہ وہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ صوبہ جو ہے وہ اس وقت کیوں اس طرح کا جو ہے وہ بدامنی کا جب شکار ہے. تو اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں, جو مقامی اور سیاسی
پشت پناہی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ صوبے کے جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے بھی انتہائی جو ہے وہ تکلیف دہ چیز ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ وہاں کے عوام کو یہ سمجھنا ہوگا. اور جو اس وقت دہشت گردی کی بیسکلی سیاست کے ذریعے سہولت کاری کر رہے ہیں، ان سیاستدانوں کا گریبان پکڑنا بھی وہاں کے عوام کے اوپر فرض ہے کہ آپ اٹھیں اور اپنے حق کے لیے اور اپنے امن کے لیے ان جو سیاسی اس طرح کے جو سیاسی شعبہ باز ہیں ان کے گربانوں کے اوپر اپنا ہاتھ لے کے جائیں اور انہیں کہیں کہ انسان کے بچے بنو اور ہمیں مت ورگلاؤ. اور اس ملک کے اندر اور اس صوبے کے اندر آپ لوگوں کی اس طرح کی غلیظ سیاست کی جو ہے وہ کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. یہ اس قسم کا پیغام ہمارے عوام کو بھی دینا ہوگا. غیور عوام ہے خیبر پختونخوا کے اور وہ اپنا جو ہے نا وہ برا بھلا سمجھتے ہیں. سو لہٰذا یہ جو سیاسی بیانات اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی سازش ہے، میرے خیال سے اس پر بڑا اچھے طریقے سے جو ہے وہ پردہ چاک کیا ہے DGI نے. اور یہ اچھا کیا ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر جا کر وہاں کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کی ہے اور بتایا ہے، ان کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے اور اپنی افواج کی جو قربانیاں ہیں اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بربلا اظہار کیا ہے کہ اب یہ جو گٹھ جوڑ ہیں، یہ جو سیاست ہے اور دہشت گردوں کی پشت پناہی ہے، یہ معاملہ اب آگے نہیں بڑھے گا اور یہ نہیں چل سکے گا. DGI نے یہ بھی کہا کہ کون ہے وہ شخص، ہو از دیٹ پرسن جو کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ آپریشن نہ ہو. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کون وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اپنی وہ صوبائی حکومت بھی جو ہے وہ برداشت نہیں جو کہ دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے اس کی حمایت کرے. تو ہی سیڈ اٹ، ہو از دیٹ پرسن. یہ بات سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ اب دیکھ لیں جی، بڑا واضح پیغام ہے. ہو از دیٹ پرسن، کون ہے وہ شخص؟ سب دنیا کو معلوم ہے کون ہے وہ شخص، لیکن پھر بھی وہ بیسکلی سیاست میں مداخلت نہ کرنے کی بات پر وہ اپنا نام نہیں لے رہے. اس شخص کا نام ہے عمران احمد نیازی، جو کہ ڈیلا کا چانسلر ہے، جو کرمنل ہے، اس وقت عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہے. جیل کے اندر سے بیٹھ کر کہتا ہے جی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کرو، آپریشن نہ کرو. بھائی کیوں نہ کرو؟ وہ ہمارے پاکستانیوں کو مارتے رہیں اور ہم جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں، ہماری افواج بھی جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں. کیا ہم وہاں کے عوام کی کوئی جان کی اہمیت نہیں ہے؟ لے آؤ اپنے بچوں کو، پھر وہاں پر جو ہے ان کو کہو کہ رہیں یہاں پر پاکستان کے اندر. پھر ہم دیکھتے ہیں جی آپ کس طرح کہتے ہیں بچوں کی اپنی پر جب بات آتی ہے تو اس ٹائم وہ کہتے ہیں جی کہ 5 اگست کی تحریک کے اندر بھی وہ شریک نہیں ہوں گے، لیکن لوگوں کو بچے مرتے ہیں تو مریں. اور دہشت گردی کا جو ہے وہ اگر سامنا خیبر پختونخوا کے عوام یا ان کے بچے کر سکتے ہیں تو نیازی صاحب لے کر آئیں جی، سلمان کو بھی لے کر آئیں، قاسم کو بھی لے کر آئیں، ٹیریان جیڈ وائٹ کو بھی لے کر آئیں تینوں بچوں کو یہاں پر کہیں ریزائڈ کریں جی خیبر پختونخوا کے اندر. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن نہ ہو. 1-2 دھماکے ہوئے گھر کے آس پاس، بیگم نے آپ کی کہنا کہ جہنم میں جائیں آپ. بیگم نے آپ کی جو سابقہ اہلیہ ہے وہ کہے کہ جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا ملک اور تمہارا صوبہ. انہوں نے کہنا جی کہ ہم تو جا رہے ہیں برطانیہ میں. تو بات یہ ہے کہ پرائی موت ہاسا ہوتی ہے، لوگوں کے بچے مریں تو مریں، وہ انسان نہیں ہے، ان کی جان کی قیمت نہیں ہے. آپ کے بچوں کی بڑی قیمت ہے کہ جناب وہ 5 اگست کے جو احتجاج ہے اس کے اندر شریک نہ ہوں. اس کو بات کو سر ڈالتے ہو جی کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں، ان کا باپ ہی کافی ہے. تو باپ تو جیل میں تھا، تو باپ نے کیا کیا؟ پھر لوگوں کے بچوں کو نکلوانا چاہتے ہیں. ابھی آپ نومبر کے حوالے سے پلان بنا رہے ہیں کہ نومبر کے اندر جو ہے ہم اسلام آباد کے اوپر ایک مارچ کریں گے، احتجاج کریں گے. تو پھر اپنے بچوں کو بلانا اور پھر مارچ کا اعلان کرنا. ٹھیک ہے، میں کہوں گا ٹھیک ہے جی، عمران احمد نیازی جو ہے اس کے 3 بچے شریک ہیں. بچے آپ نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں 7 سمندر پار، اور خود جو ہے وہ لوگوں کے بچوں کو مرواتے ہو، دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی آپ مخالفت کرتے ہو. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو گٹھ جوڑ ہے اور یہ سہولت کاری ہے، اس کا اب جو ہے وہ رستہ اور جو ہے وہ رکنا ہے انشاءاللہ، اور ان کی جو طبیعت جو ہے وہ ہری بھری ہونی ہے. اور یہی آج کا پیغام ہے، اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.